پاکستان میں خواتین انتہائی جانفشانی سے کام کرتی ہیں. ان کے اوقات کار مردوں سے زیادہ ہونے کے باوجود انہیں معاوضہ کم دیا جاتا ہے. دیہات کی 72% خواتین کھیتوں میں کام کرتی ہیں. دیہاتی خواتین فصلوں کی بوائی کٹائی، جانوروں کی نگہداشت اور گھریلو صنعت کے ذریعے اپنا روزگار کماتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہیں گھر میں کھانا بنانے، بچے سنبھالنے اور پانی بھرنے جیسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں. خواتین پاکستان کی کل آبادی کا 52% ہیں اور ملکی ترقی ان کی ترقی کے ساتھ مشروط ہے. مگر بدقسمتی سے پاکستان میں خواتین معاشی استحصال کے ساتھ ساتھ غیر انسانی رسم و رواج جیسا کہ کاروکاری، غیرت کے نام پر قتل، وٹا سٹا، قرآن سے یا کم عمری کی شادی کا بھی شکار ہیں. دیہات میں بسنے والی عورت اس ظلم کا زیادہ شکار ہے. غربت، کم شرح خواندگی، معاشرتی اقدار اور تہذیب و تمدن عورت پر عائد پابندیوں میں مزید اضافہ کرتے ہیں. ان پابندیوں سے نہ صرف خواتین انفرادی طور پر متاثر ہوتی ہیں بلکہ یہ عوامل ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے حصول میں بھی رکاوٹ ہیں. یہ خواتین کھیتوں میں یا اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرنے پر مجبور ہیں، جہاں انہیں نہ صرف کم معاوضہ دیا جاتا ہے بلکہ انہیں جنسی اور جسمانی تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. کپاس کے کھیتوں میں چنائی کرنے والی خواتین میں زرعی ادویات کے مضر اثرات کی بنا پر جلدی اور دیگر بیماریاں عام ہیں. کنک دا کام کرنا، کپاہ دا کرنا، پھر دانے دبے نکلنے ساڈے ہاتھاں اُتے، جلد خراب ہو جانی، خرسی مچنی، خرس ہونی. اساں یہ رمبے چلا کے 50-60 نال ہن کیسے مل دی پریشانی وچ بدے ہیں، اپنا ڈیٹ تے بھرنا ہے. 60-70 روپے دیہاڑی نال کیا بندا ہے؟ جنی شام لگ غریب کنی پکان پے 100 روپے دی کنی نہیں پکدی. ساکو وقت دے پیسے نہ ملدے ہیں، سردیاں دے پیسے گرمیاں کو ملدے ہیں، گرمیاں دے پیسے سردیاں کو ملدے ہیں. نہ ساکو وقت دا پیسہ ملدا ہے، نہ ساکو گھر دا ماحول سارا اچھا چلدا ہے. آواز فاؤنڈیشن پاکستان اپنے قیام سے ہی محروم طبقوں کے حقوق کے حصول کے لیے کوشاں ہے. خواتین کی صورتحال میں بہتری کے لیے کیئر انٹرنیشنل اور کینیڈین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی کے تعاون سے دیہی علاقوں کی ایسی خواتین جو بیوہ، طلاق یافتہ ہیں یا ان کا خاوند کسی وجہ سے انہیں چھوڑ گیا ہے اور یہ خواتین اپنے کنبے کی واحد کفیل ہیں، ان عورتوں کے لیے معاشی اور معاشرتی خود مختاری کا منصوبہ سماجی بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے نام سے شروع کیا ہے. اس منصوبے کا مقصد غربت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا، غریب دیہاتی خواتین کی ترقی اور مقامی حکومت کے اداروں کو دیر پا ترقی کے حصول کے لیے مدد کرنا ہے. آواز فاؤنڈیشن نے یہ سپ پروگرام جو شروع کیا ہے، اس کا انیشیٹو لیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. لیڈیز جو پیسے کے لیے پریشان رہتی تھی، اب جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے دیہاتوں میں خواتین کے پاس اب اتنی ارننگ ہو گئی ہے کہ وہ اپنا سیلف جو ہے اخراجات وہ خود کر سکتی ہیں، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی ہیں. خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے کچی سڑکوں کی مرمت کا کام شروع کیا گیا ہے. اس سے مقامی آبادی کو بہتر ذرائع آمد و رفت مہیا ہوئے ہیں اور ان کی معیشت بہتر ہوئی ہے. گاؤں والوں کو بھی سہولت ہے، ان غریب عورتوں کو بھی روزگار ملا ہے. اب ان کا روزگار لگا ہوا ہے، میرے سے دھار سودا مانگتے، میں بڑے اچھے طریقے سے دیتا ہوں اور مہینے بعد اپنے پیسے مجھے دے دیتی ہیں. سڑک اچھی بنا دی ہے، میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے، لوگوں کو آنے جانے کی مشکل جڑی سی دشوار پیدا نہیں ہو رہی. جدوں ਇੱਥੇ بارش ہوندی سی تے ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ. لیکن جس دن دا کام ہویا ہے اتنے پانی نہیں کھڑا ہوندا تے اپنی فصلاں بہتر طریقے نال لے کے جا سکنے ہاں. یہ منصوبہ سندھ کے 5 اضلاع اور جنوبی پنجاب کے 4 اضلاع میں شروع کیا گیا ہے. پروگرام کے تحت 3000 خواتین، جن میں سے سندھ اور پنجاب میں سے برابر تعداد میں یعنی ہر یونین کونسل میں سے 15 خواتین کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو کل 15000 کلومیٹر سڑک 5 سال میں مکمل کریں گی. ہر یونین کونسل کی 15 کلومیٹر سڑک پر کام کیا جاتا ہے اور ان یونین کونسلز کی کل تعداد 100 ہے، جن میں سے 50 یونین کونسل پنجاب اور اتنی ہی سندھ میں ہیں. سڑک کی مرمت کا کام پورا سال جاری رہتا ہے. ان خواتین کو خاص طور پر بنائے گئے اوزاروں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ کام کی مکمل تربیت بھی دی جاتی ہے. یونین کونسل کے سیکرٹریز قرارداد دستخط کرتے ہیں
जिस के तहत वो काम करने वाली खवातीन को काम के दौरान इंतजामी तौर पर पेश आने वाली मुश्किलात का खात्मा जैसी सहूलियात मुहैया करते हैं। औकातकार सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रखे गए हैं ताकि काम करने वाली खवातीन अपने घर के काम काज भी बआसानी कर सकें। खवातीन की मुआशी और माशरती तरक्की का ये मंसूबा हमारे लिए एक बहुत अच्छा नमूना है, जिसमें हमने कॉरपोरेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रखा है, गवर्नमेंट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रखा है, सिविल सोसाइटी सेक्टर तो ऑफ कोर्स इसमें शामिल है। इन खवातीन को न सिर्फ रोज़गार मिल रहा है बल्कि इनको बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से तरबियत मिल रही है। उनकी सेहत और सफाई के मसाइल जो हैं उनके बारे में उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है। उन खवातीन की हेल्थ इंश्योरेंस हो रही है। उन खवातीन को जो है वो बाकायदा मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकें, और ये इंफॉर्मेशन उनको मिलती भी है मैसेजिंग के थ्रू, जिस तरह अर्ली फ्लड वार्निंग के हवाले से इंफॉर्मेशन उनको मिलती है। इसी तरीके से बुनियादी इंसानी हकूक़ के अगर कुछ मसाइल पैदा होते हैं, वायलेशन होती है, ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद के कुछ वाक़यात होते हैं, तो उस हवाले से वो इंफॉर्मेशन जो है वो इन्हीं मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू दूसरों के साथ शेयर कर सकती हैं। काम करने वाली खवातीन को महीने में 2 बार मुआवजे की अदायगी की जाती है। तामीर बैंक का अमला मखसूस वैन में यूनियन काउंसिल के दफ्तर या काम के जगह पर इनमें तनख्वाहों की तकसीम करता है। इन खवातीन की माहाना आमदन 5600 रुपए है। 4500 रुपए उनको माहाना तनख्वाह के तौर पर अदा किए, जबकि 1100 रुपए बतौर बचत जमा किए जाते हैं। ये पैसे इनके नाम से खोले गए जाती बचत अकाउंट में जमा किए जाते हैं, जो बैंक इन्हें मुनाफे के साथ 2 साल बाद लौटाएगा। ये रकम करीब 30,000 रुपए होगी, जिससे ये खवातीन अपना कोई कारोबार शुरू कर सकती हैं। इस कारोबार के लिए इन्हें तरबियत अभी से दी जा रही है। Community infrastructure improvement project that we are implementing in 100 union councils of Sindh and Punjab are supporting around 2.9 million people. The project is basically addressing 2 issues. One is women's economic empowerment, especially for those women who are widowed, separated, abandoned, divorced, so that they are having regular employment and income for maintaining their livelihood. The second issue is also routine maintenance of rural roads, and through this maintenance 2.9 million people are getting access to markets, education center, health centers, and that way it is contributing in rural economic emancipation. We are very happy to work with Awaz, as Awaz is our implementing partner and implementing this project across Punjab. इस प्रोजेक्ट के तहत न सिर्फ खवातीन को महफूज माहौल में काम करने का मौका मिलता है, बल्कि मुआवजों की अदायगी के हवाले से भी किसी किस्म का कोई तासुब नहीं बरता जाता। सिप प्रोजेक्ट इन खवातीन को एक महफूज माहौल में अच्छा रोजगार मुहैया करता है। प्रोजेक्ट में काम करने वाली खवातीन को कच्ची सड़क की मुरम्मत का तरीक़ाकार, बुनियादी सेहत और बुनियादी इंसानी हकूक पर भी तरबियत दी जाती है। तरबियत हासिल करने वाली खवातीन ये मुफीद मालूमात अपने गिरदो नवाह में बसने वाली खवातीन तक पहुंचाती हैं, जिससे इनके खानदान और पास पड़ोस के लोगों को भी फायदा होता है। यो प्रोजेक्ट आए साडा अच्छा गुजारा वक्त दी तनख्वाह साको मिलदी है 15वें जाड़े, साको बाला ना पढ़ावन दा शहूर ही आ गए, घर दी सफाई दे शहूर आ गए, सब शनाख्ती कार्ड बनवावन दा पता लग गए, औरतां दे हक हकूक दा पता लग गए। भाई कोई औरत नाल कोई ज्यादती तशद्दुद होवे तो साको उन हकूकां दा ही पता लग गए, भाई ई रस्ते चलने से पहले साको कोई पता गए ना आई। मुआशी खुशहाली और तालीम की अहमियत से आगाही मिलने की वजह से खवातीन ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। सफाई के मुतालिक इन खवातीन का शऊर बेहतर हुआ है। इन्हें पीने के साफ पानी की अहमियत का भी एहसास हुआ है। बुनियादी इंसानी हकूक के बारे में इनकी समझ बेहतर हुई है। अब ये खवातीन जानती हैं कि इनके क्या हकूक व फराइज हैं। शनाख्ती कार्ड, पैदाइश और मौत की रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? ये खवातीन अब अपने हुकूक से आगाह हैं और हर साल खवातीन का आलमी दिन भी मनाती हैं।
خواتین کے اس کام کی وجہ سے سڑکوں کی صورتحال بہتر ہوئی، جس سے عام آبادی کو بہتر ذرائع آمد و رفت میسر آئی ہیں اور مقامی آبادی کی معیشت بہتر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان خواتین اور ان کے خاندانوں کو معاشی تحفظ ملا ہے، جس کی وجہ سے ان کی معاشرتی اور معاشی حالت میں بہتری آئی ہے۔ آواز والے نے ساکو نوکری دیتی جن دی وجہ کولو میرے گھر دے حالات بہتر تھی گئے، میرے بچے پڑھن پے گئے، جن میری صحت چنگی ہے، میرے بچوں کی صحت کھاون پیون چنگا ہے۔ آہستہ آہستہ میں اپنے بچوں کو جڑا سکول داخل کر دیتا، آہستہ آہستہ میری روٹین بدل دی گئی، ان دے بعد میں جڑیاں نا بالکل ہن سکھیاں۔ خواتین کی معاشی ترقی سے ملک میں نمایاں ترقی نظر آئے گی۔ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے حصول کے لیے بھی خواتین کی ترقی انتہائی ضروری ہے۔ خواتین کی معاشی ترقی ان کے حقوق کے تحفظ اور متوازن معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ خواتین کے روزگار کے لیے جو یہ آواز والا انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے بڑا اچھا ہے، ہمیشہ بینیفیشل ہوتی ہے کمیونٹی کو جب آپ انوالو کریں اور ان کے علاقے میں ہی کریں، تو اس لیے اگر ادھر کی لوکل خواتین کو جو ان کو ایک خاص کے خاص روزگار کا بھی موقع ملیں گے اور ان کا اپنا معاشی بھی ایک کچھ نہ کوئی ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے، جس سے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے اگر وہ پیسے ملتے ہیں وہ سلائی مشینیں لے کر اپنا کاروبار آج کے ٹائم بھی چلا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بڑا اچھا ہے یہ پروجیکٹ۔ باقی جہاں تک بات ہے سسٹینیبلٹی کی، اصل یہ جو پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ سسٹینیبل ہوں تب بھی فائدہ مند ہوتے ہیں کسی بھی علاقے کے لیے یا کسی ملک کے لیے۔ آواز فاؤنڈیشن نے بیوہ یا جن عورتوں کے خاوند جو ہیں بیچارے معذور ہو گئے ہیں یا ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کو اپنے کہہ لیجیے کہ سائے میں لے کر ان کے ساتھ جو ان کو پیکیج دیا ہے کہ ان کو نقد رقم بھی دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کچھ ان کا شیئر جو ہے وہ ایز اے بچت جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، تاکہ جب ایک معقول رقم ہو جائے تو ان کو وہ کاروبار کے لیے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دے سکے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ کو بھی اور ضلعی حکومتوں کو بھی اپنے بجٹ میں سے ایک معقول حصہ، ایک اچھی جو اس کا جو پورشن ہے وہ اسی پروجیکٹ کو آگے چلانے کے لیے رکھنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا سوال جو اس منصوبے کے حوالے سے اٹھایا جاتا ہے کہ اس کو سسٹین کیسے کیا جائے، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ جس طرح حکومت نے دیگر منصوبوں کو اون کیا ہے خواتین کی ترقی کے حوالے سے، اسی طرح اس منصوبے کو بھی اون کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس ریجن میں بنگلہ دیش کی حکومت نے اس طرح کے منصوبے کو جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت چلایا ہے، تو ہمارے ہاں بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ ایک عرصہ تک بڑا مضبوط نظام رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کے تحت جو ہے وہ اس منصوبے کی اونرشپ جو ہے وہ گورنمنٹ لے، تاکہ ہم اپنے معاشرے میں خواتین کو بہتر انداز سے ترقی دے سکیں۔ ہم پر امید ہیں کہ اس منصوبے کی افادیت کی بنا پر مقامی آبادی اور مقامی مستحق خواتین کے وسیع تر مفاد میں پاکستان میں بھی خواتین کی ترقی اور ایک متوازن مستحکم معاشرے کے قیام کے پیش نظر حکومت پاکستان اس منصوبے کی سرپرستی کرے گی۔